جب بغداد کو اجاڑا گیا تو کوئی کہتا تھا کہ یہاں سے دوبارہ پھر بھی اسلام کا چلانا ہوگا؟ انسانوں کے سروں سے، کھوپڑیوں سے مینار بنائے گئے اور لوگ چھوڑ کے بغداد کو بھاگ گئے. کچھ لوگ تہہ خانوں میں چھپ گئے. پھر دریا دجلہ کا بند توڑا گیا تو دریا دجلہ کا پانی تہہ خانوں میں چلا گیا. 1.25 لاکھ لاشیں ہم نے وہاں سے اٹھائیں. اور پھر ایک متنفس بھی نہیں تھا جو حضور کا نام لیتا ہو. وہ روس البلاد، جو شہروں کی دلہن، اجڑا پڑا تھا، لاشیں پڑی تھی. اور وہاں منگولوں کا قبضہ تھا اور وہاں تاتاری دندناتے پھرتے تھے. کوئی نہیں کہتا تھا اس بغداد میں دوبارہ بھی اسلام کا چراغ روشن ہوگا، کوئی دیا دوبارہ بھی جلے گا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ایک منگول شہزادہ اسلام کے دامن میں آتا ہے. وہ ارغون خان، جو تلواریں اسلام کو مٹانے کے لیے نکلتی ہیں، وہی تلواریں پھر اسلام کی سربلندی کے لیے میدان میں آتی ہیں اور اللہ مدد فرماتا ہے اور پھر وہی بغداد دوبارہ اسلام کا مرکز بنتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو غرض نہیں پیمانے سے. یہ پیمانے والا دین نہیں ہے. پیمانہ ٹوٹ گیا تو سب کچھ بہ گیا. یہ شراب ایسا نشہ ہے، اقبال کہتا ہے، جو اسلام کی شراب میں ناب ہے، جو شراب مستی چڑھانے والی اور نفس کی مستیاں چڑھانے والی، یہ ایسی شراب ہے، یہ کسی پیمانے کی محتاج نہیں ہے. یہ گلاس میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، پیالے میں ڈال کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا. تمہارے پاس کوئی پیمانہ بھی نہ ہو، تم اس کو ہاتھ میں چلوا لے کے پیو گے تو پھر بھی نشہ وہی چڑھے گا، کیونکہ اس کے اندر کشش ہے، اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ نے زور رکھا ہوا ہے. تم اب کوئی ملک نہیں ہے، فقر ٹوٹ گئی، اب کوئی کہتا ہی نہیں تھا، پیمانہ نہیں رہا، تو اب نشہ کیسے آئے گا؟ اقبال کہتا ہے نشہ میں کو غیر نہیں پیمانے سے، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں کعبے کو مل گئے صنم خانے سے. تو اللہ اپنے دین کی اس طرح بھی مدد فرماتا ہے. ان اللہ یؤید ھذا الدین بید رجل فاجر. اللہ یوں بھی مدد کرتا ہے اپنے دین کی. تو یہ رب کی مدد ہے، یہ رب کی نصرت ہے. اسلام مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ختم نہیں ہوگا. حضور کی عظمت تو بہت اونچی ہے، کوئی اسلام کو بھی نہیں مٹا سکتا. آج بھی کابل اور قندھار پہ اسلام کا ہی جھنڈا ہے. آج بھی بغداد پر ان مشکلات کے پاس اسلام کا ہی جھنڈا ہے. لیکن وہ زمانہ بھی دنیا نے دیکھا جب بغداد اجڑ رہا تھا اور کچھ لوگ اس عنوان سے مناظرہ کر رہے تھے کہ رنگے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آج بغداد تو دوبارہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ بحال ہوا، پھر اجڑا اور انشاءاللہ پھر بحال ہوگا. لیکن تاریخ نے ان لوگوں کو یاد رکھا ہے جنہوں نے قوم کو اس وقت لوریاں دے کے سلایا. جب قوم کو بیدار کرنے کا موقع تھا، انہوں نے قوم کو خابیدہ کر دیا. اس کو مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار. چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ بدن کو بیدار. کیا آپ وہ بھول گئے ہیں جب بیت المقدس پر یہودیوں اور صہیونیوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر پہ آ کے ڈنڈے مارے تھے اور کہا تھا اور ہمارا مقابلہ کر. صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں تو کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا. یہ اصل صلاح الدین ایوبی کی قبر کو ٹھکرا نہیں تھا، یہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑا گیا تھا، اس کو اٹھایا گیا تھا. لیکن ہم نے کہا میاں ہم اتنے سو گئے ہیں، ہم تو سورہ اسرافیل سے ہی جاگیں گے، اس سے قبل تو ہم بیدار نہیں ہوگے. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہم نشیبتنوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. جس طرح تنکا جوڑ کر کے ایک پرندہ گھونسلہ تیار کرتا ہے، آپ امت کی تشکیل کے حوالے سے حضور کی کاوشوں کو دیکھیں. صہیب روم سے آئے، بلال حبشے سے آئے، حضرت ابو بکر مکے سے تھے، حضرت سعد مدینے سے تھے، حضرت سلمان فارس سے آئے. کہاں کہاں سے لوگ پہنچے اور ایک وحدت کی لڑی میں ان کو پرویا. یہاں شاعر مشرق ترجمان حقیقت کا لہجہ دیکھیے. وہ کہتے ہیں مست چشم ساکیے بدہاستیم، در جہاں مثل مو بی ناستیم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظامو او یکیس. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. تو یہ ایک امت ماض وجود میں آئی. آقا کریم علیہ السلام نے اس امت کو جس طرح سے
پروان چڑھایا، ان میں وحدت پیدا کی اور ایک لڑی میں پرویا۔ اس سلکے بہی کو توڑنے کے لیے یہود و نصارہ کی سازشیں اس دور میں بھی جاری رہیں، اور انہوں نے ہر ہیلہ اور ہر جتن کیا اور امت کی وحدت اور اتحاد کو پارا پارا کرنے کے لیے اپنی تمام سازشوں سے کام لیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ رحمت امت کی وحدت کا ذریعہ اور سبب تھا، لہذا اس امت کی شکست و ریخت نہ ہو سکی۔ خلفائے راشدین کا زمانہ آیا، سازشیں بدستور موجود رہیں۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے کا انکار کیا، جھوٹے مدعیان نبوت نے سر اٹھائے، لیکن صحابہ نے پوری قوت پامردی کے ساتھ اس امت کی آبرو کی حفاظت کی اور حضور کے دین کا پہرا دیا۔ امت مسلمہ کو گزشتہ 14 صدیوں سے بہت علمی، فکری، اقتصادی، سیاسی، تعلیمی اور ثقافتی چیلنجوں کا سامنا رہا ہے۔ معتزلہ، قدریہ، جبریہ، لا ادریہ، اندیہ اور مرجیہ جیسے فتنے سر اٹھاتے اور حشر بپا کرتے رہے، لیکن احمد بن حنبل، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری جیسے لوگ پوری قوت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کرتے رہے۔ دوسری صدی اور تیسری صدی کے دوران جب یونانی علوم کا عربی ترجمہ ہوا تو یہ امت مسلمہ کے لیے ایک انتہائی مشکل وقت تھا۔ مسلم مفکرین کی بڑی تعداد ان سے متاثر ہوئی، حتیٰ کہ بعض احکامات کی تعبیریں متفق علیہ تعبیر سے ہٹ کر لی گئیں۔ مسلم مفکرین نے اس علمی فکری چیلنج کا جواب پوری قوت کے ساتھ دیا، لیکن اس سوال و جواب میں کم و بیش 3 صدیاں لگ گئیں، حتیٰ کہ امام رازی اور امام غزالی جیسے لوگوں نے اس فتنے کی بساط لپیٹ دی۔ پھر زمانہ وہ دن بھی دیکھتا ہے جب وارثان علوم نبوت نے قرۂ ارضی کے چپے چپے پر علم کی بساط بچھا دی، فکر کو روشن، عمل کو پائیدار اور روح کو نغمہ الست سے مست کر دیا، سمندروں کو مسخر کر دیا اور بساط عرض کو لپیٹ کر اپنے اشارہ انگشت پہ رکھ دیا۔ تھے ایک ہمی تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی دریاؤں میں، دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تڑپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کون سا علم و فن تھا جس کو علم وحی کے سامنے جھکا نہ دیا گیا ہو؟ زمین کی پیمائش کر کے آج کے گلوبل ورلڈ کا راستہ آسان کر دیا، رصد گاہوں سے اجرام فلکی زیر دام لا کر کے اپالو 11 کے لیے راہ مستقیم کا تعین ہم نے ہی تو کیا تھا۔ جی ایچ ویلز اعتراف کرتا ہے کہ اسلامی تمدن مغربی تمدن کا پیش رو ہے۔ بصرہ، کوفہ، بغداد، سمرقند، بخارا، ماوراء النہر، قلتبہ اور قاہرہ کی یونیورسٹیاں علم و حکمت کا مرکز تھی اور تمام جہان میں نور پھیلا رہی تھی۔ عربی فلسفہ اسپین کے راستے مغرب میں داخل ہوا اور پیرس، آکسفورڈ پھر شمالی اٹلی کے جامعات پر چھا گیا۔ شارلیمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق سے گزر رہے تھے کہ ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی تھی۔ زمانے نے یہ منظر بھی دیکھا کہ پیرس کی گلیوں میں ابھی کیچڑ تھا کہ محمد عربی کا مدینہ وحی کے نور سے روشن تھا۔ بغداد عروس البلاد کہلاتا تھا اور زمانے پر مسلمان نور بانٹ رہے تھے۔ امت کی گود موتیوں اور ہیروں سے بھری ہوئی تھی۔ بخاری و مسلم اور امام حاکم جیسے محدث، ابو حنیفہ، شافعی اور امام مالک جیسے فقیہ، ابن سعد، ابن خلدون اور واقدی جیسے تاریخ دان، ابو علی سینا، زکریا رازی، علی بن عباس جیسے طبیب، جابر بن حیان، یعقوب بن اسحاق،
خوارزمی اور طغرائی جیسے کیمیا دان، ابن الحیثم الغزالی اور ابو البرکات البغدادی جیسے ماہر طبیعیات، ابو معشر اور مسعودی جیسے ماہر فلکیات، ابن سینا اور ابن رشد اور حمداللہ القزوینی جیسے ماہر حیاتیات امت کے ماتھے کا جھومر تھے۔ محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، غوری اور غزنوی کی تیغ آبدار، بایزید بستامی، ابو الحسن کرکانی، جنید بغدادی، خواجہ اجمیری اور داتا حجویری کی نگاہ دل فغار کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ ڈر نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، توڑے مخلوق خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کے رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش ایران کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے بیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہو واللہ احد کہتے تھے۔ ہم نے وہ پھر زمانہ بھی دیکھا کہ ہمارے حکمران عادل، علم دوست، بہادر اور غیرت مند تھے، پورا زمانہ ہمیں خراج دیتا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد میں سالانہ 40 کروڑ دراہم خراج آیا کرتا تھا، لیکن یہ کہانی پھر جب اپنے زوال کی طرف جاتی ہے تو امت کے عروج اور بامپن کو جب نظر تک جاتی ہے، پھر ہمارے گھر اجڑنے لگے۔ منگولوں اور تاتاریوں نے جس طرح ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا، یہ کسی سے مخفی نہیں۔ ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو کر کے بہا، اس قدر ہمارا خون بہایا گیا۔ وہ لمحے بھی آئے کہ انسانی سروں کا مینار تعمیر کیا گیا اور مسلمانوں کا سر ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ جو لوگ جان چھپانے کے لیے تہہ خانوں میں چھپ گئے، دجلہ کا بند توڑ کر کے ان کو مارا گیا، حتیٰ کہ ہم نے 1.25 لاکھ لاشیں تہہ خانوں سے نکالی۔ وہ ظلم اور جبر کا بازار گرم ہوا کہ لہلہاتا ہوا باغ خزاں رسیدہ ہو گیا، چمن کے مالی ہی چمن کی جڑیں کاٹنے لگے، گلشن میں خاک اڑنے لگی، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، وادی نجد میں وہ زور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویران کبھی، شہر ان کے مٹ گئے، آبادیاں بند ہو گئی، سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظر برہمن ہو گئیں، اڑتی پھرتی تھی ہزاروں بلبلیں گلزار میں، دل میں کیا آئی کہ پابندے نشیمن ہو گئیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، خشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، ہو گئی رسوا زمانے میں کلاہ لالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں آج مجبور نیاز، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانا راز، آج 400 خون کی ندیاں بہ رہی ہیں، بکھرے ہوئے لاشیں، کٹے ہوئے اعضاء، روتی بلکتی مائیں، بین کرتی بہنیں، سسکتے ہوئے یتیم بچے، اجڑے ہوئے سہاگ، فریاد کرتی بیٹیاں، لیکن آج کوئی محمد بن قاسم نظر نہیں آتا، کوئی آکھے وارث شاہ نوں اج قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ پھول، ایک روئی سی تی پنجاب دی تو لکھ لکھ مارے وین، اج لکھاں تیاں دیس دیاں وارث شاہ تینوں کہن، آفیہ بیٹی دیس تیرے وچ رووے تے کراوے، کیڑا او دے اتھرو پونجے، کیڑا چپ کراوے، احمد چیکا مارے، کون سنے فریاداں، اج دین نبی دا وانگ یتیماں، گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لبھاں عمر بہادر جڑا روندے نوں گھل لاوے۔ پچھلے دنوں الخلیجیہ چینل پر میں دیکھ رہا تھا
کہ شیخ الذہبی الحماد کو ایک عراقی نے فون کیا جو کہ ظلم اور جبر کی چکی میں پیسا جا رہا تھا. اس کا گھر اجاڑ دیا گیا, 3 سال کا بچہ گود سے چھین کر کے قتل کر دیا گیا, اور پھر اس بچے کو آگ میں جلا کر کے اس کے بوڑھے باپ کے سامنے رکھا گیا. اس کی داڑھی نوچ دی گئی اور اس کے سامنے اس کی قوم کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی. اس نے شیخ الذہبی الحماد سے اپنا دکھڑا کہا, تو میں دیکھا کہ شیخ الذہبی اس کو اسپر کہہ رہا تھا کہ بس صبر کرو صبر کرو. تو میں رویا. میں نے کہا کہ اے عراق کے مظلوم بھائی, تو کن کو پکار رہا ہے؟ یہ وہ عرب نہیں ہے جو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں کے اوپر بیٹھ کر کے جہاد کے ترانے پڑا کرتے تھے. اب تو ان کے نغمے بدل گئے ہیں, اب تو ان کی لے تبدیل ہو گئی ہے, اب ان کا لہجہ بدل گیا ہے. اب تو یہی کہتے نظر آتے آنا اب بھی امارہ جدید, سیارہ جدید, بلما جدید. ہمیں نیا گھر چاہیے, ہمیں نئی عمارت چاہیے, ہمیں نئی ٹی وی چاہیے. آج ان کا انداز زندگی بدل گیا. آج سمندروں میں عمارتیں بنا کے ہمیں دکھاتے ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ فلاں جگہ پہ ایک عمارت بنی ہے جس کی جو ہے وہ اتنی منزلیں سمندر کے پانی میں ہیں اور اتنی اس کی منزلیں جو ہیں وہ پانی کے اوپر ہیں. میں نے کہا ہم نے آگ لگانی ہے ان پلازوں کو, ہم نے آگ لگانی ہے ان منزلوں کو. ہمیں تو قوت کو, ہمارے بچے رو رہے ہیں, امت تڑپ رہی ہے, اور تم پلازے بنا کے دکھاتے ہو. امت کو ان پلازوں کی ضرورت نہیں ہے, امت کو جہادی ہاتھوں کی ضرورت ہے, امت کو جو ہے وہ ایٹم بم کی ضرورت ہے. کاش کے عرب اپنے اسلاف کی کہانیوں کو یاد کریں اور دیکھیں کہ وہ 313 جنہوں نے عظیمت کی انوکھی داستان رقم کی تھی, کیا بھول سکتے ہیں جب ابو جہل نے عمیر کو بھیجا اور جا کر کے اس نے دیکھا اور واپس پلٹ کے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے اور وہ صرف 3 اونٹوں کو کھا سکتے ہیں. تو ابو جہل تکبر رغبت سے پھول گیا اور صنادید قریش کو بلا کر اس نے کہا کہ اب لڑائی آسان ہو گئی ہے, بلکہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئے گی. رسیاں اکٹھی کرو, انہیں پکڑیں گے اور جکڑیں گے اور اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کر کے انہیں حرم میں لے جائیں گے اور نئے دین کا مزہ چکھائیں گے. عمیر جو اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے جواں جذبوں کو دیکھ کے آیا تھا, اس نے ایک تاریخی بات کہی جو ابن حشام نے لکھی. اس نے کہا اے قریش کے سرداروں, اتنا بھی تکبر میں نہ ہو. تم کہتے ہو کہ ہم ان کو رسیوں میں جکڑ لیں گے, لیکن میں ان کے جذبے ان آنکھوں سے دیکھ کر کے آیا ہوں. اگر میرا مشورہ مانگتے ہو تو رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ. اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے. ولیکن رأیتو یا معاشر قریش المنایا تحمل البلایا. اے قریش کے سرداروں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں, اور کل ان میں سے کوئی شخص مرے گا نہیں جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا. پھر اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی اور البیلی داستانیں مسلمانوں نے رقم کی تھی, میرے رب نے بھی اس دن کو یوم فرقان کہہ کے پکارا تھا. کاش کہ آج ہمارے وہ جذبے ہوتے تو آج ہمارا حال یہ نہ ہوتا. میرے مولا, میری قوم کب غفلت سے بیدار ہوگی؟ بغداد جلتا رہا, قوم سوئی رہی. کابل اجڑتا رہا, قوم مدہوش تھی. احمد روتی رہی, کسی نے دلاسا نہ دیا. دشت لیلا, تورا گورا, تقریر, موصل, بغداد, القدس, کشمیر, غزہ, کہاں کہاں ہمارے گھر نہیں اجاڑے گئے. ہمیں کچلا گیا, ہمیں مارا گیا, ہمارے وسائل پہ خرچہ کیا جا رہا ہے, ہماری کلیجے چھلنی کیے جا رہے ہیں. کتاب رحمت کو آگ لگا کر اور پیغمبر رحمت کے خاکے تراش کر کے ہمارے جذبات کی توہین کی جا رہی ہے اور ہمیں ذہنی اور روحانی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. لیکن ہمارے حکمرانوں کا حال کیا ہے؟ وہ بد نصیب شخص جس کو دنیا جنرل ہوڈ کے نام سے جانتی ہے, یہ وہ بدبخت شخص تھا کہ گوانٹا ناموبے کے جیل خانوں میں مسلمان قیدیوں کو ذہنی اذیت دینے کے لیے اس نے ٹائلٹ میں ٹشو پیپر کی جگہ قرآن کے برقے رکھے تھے اور مسلمانوں کو اذیت دی تھی. اس وقت سارے جہان کو آگ لگ جانی چاہیے تھی, لیکن وہی بد نصیب شخص جب پاکستان پہنچا تو ہمارے اس دور کے حکمرانوں نے اس کے پاؤں تلے سرخ قالین بچھائے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹ گئی ہیں. ہم ذرا اپنا احتساب کریں. جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نامۂ اعمال دیکھ.
ہم بے غیرتی کی چادر اوڑھ چکے ہیں، مذہبی حمیت اور غیرت دینی دم توڑ چکی ہے، امت جاں بلب ہے۔ طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائی تھی اور کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے کشتیاں کیوں جلا دی؟ اس نے ایک حکمت بتائی، اس لیے کہ تم واپس نہ جا سکو، اور دوسری حکمت اس نے کہا پھر کبھی بتاؤں گا۔ بعد میں کسی نے طارق بن زیاد سے پوچھا کہ طارق بن زیاد، آپ فتح بھی ہو گئی ہے لیکن تم نے دوسری حکمت ابھی تک نہیں بتائی۔ تو طارق بن زیاد نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا تھا کہ اندلس کے اندر مصطفیٰ کریم داخل ہو رہے ہیں، اور اس سے مجھے پتا تھا کہ ہم اندلس فتح کر کے رہیں گے۔ یہاں کے اوپر تم کس لیے آئے ہو؟ تمہارا مقصد حیات کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آؤ حالات کا جائزہ لیں اور اپنے رب سے پکاریں، میرے مالک ہم حالات کے جبر کے سامنے جھک گئے، ہمیں معاف کر دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ زندگی جیئیں گے تو تیرے لیے، مریں گے تو تیرے لیے، اور زندگی کا ایک ایک سانس تیرے رسول کے نام وقف کر دیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر سارے لوگ بھی پوری قوت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوں گے کیا نظام باطل کو ہم لوگ بٹا لیں گے؟ لیکن صاحبو، ہم نے اپنے کام کو ہر صورت میں جاری رکھنا ہے۔ وہ کہانی آپ نہیں بھول سکتے ہیں کہ جب اللہ کے ایک واحد پرستار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ روشن کیا گیا، کسی نے دیکھا کہ چڑیا اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی کہیں سے لا کر کے اس آتش کدے پہ پھینکتی ہے، اور 2-4 مرتبہ کسی نے دیکھا تو چڑیا سے پوچھا، چڑیا اس آتش کدے کو تو بجھا تو سکتی نہیں ہے، لیکن اپنی چونچ کے اندر اتنا پانی ڈال کر کے کیا مشق کر رہی ہے؟ تو چڑیا نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ جانتی ہوں کہ میں اس آتش کدے کو بجھا نہیں سکتی، لیکن میں اپنے فریضے سے غافل نہیں ہوں۔ کل جب کہ فہرست تیار ہوگی آگ بھڑکانے والوں کی اور آگ بجھانے والوں کی، تو میرا نام نمرود کو ٹھنڈا کرنے والے کوششوں میں شامل تو ہوگا۔ وہ مائی بھی تو سوت کی اٹی لے کر کے یوسف کے خریداروں میں شامل ہونے کے لیے آئی تھی۔ کبھی آپ نے جگنو کو دیکھا ہے کہ اس کے پاس کتنی کو روشنی ہوتی ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں وہ بھاگتا پھرتا ہے؟ تمہارے پاس تو قرآن کے اجالے ہیں، اس لیے اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور پوری قوت کے ساتھ اس اندھیروں، اس ظلمتوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ ابابیلوں سے ہاتھی مروانا جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ لنگڑے مچھر سے نمرود کا فخر توڑنا جانتا ہے۔ اس لیے ہم اپنا حصہ اور جو اپنی ڈیوٹی ہے اس کو نبھائیں، اور اپنے آقا و مولا کے نام کا نعرہ ساری زندگی ہم لگاتے رہیں، اور نظام مصطفیٰ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے کبھی بھی سرد ہو کر کے نہ بیٹھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ جو موجودہ نظام کا حصہ اور اس سسٹم کا حصہ بن کے رہ گئے ہیں۔ ہم عجیب لوگ ہیں کہ جب کوئی بھی الیکشن آتا ہے اور کوئی سیاستدان ڈگڈگی بجاتا ہے اور ہم لوگ اس کے پیچھے لگ کے زندہ باد کے نعرے لگانے لگ جاتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس طرح دونوں ہاتھ سے قوم کو لوٹا ہے، اور نئے رنگ و روپ کے اندر لوگ آ کر کے کس طرح سے ہمیں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ کیا ہم ساری زندگی دھوکہ ہی کھاتے رہیں گے؟ 63 برس تو بیت گئے، کیا باقی زندگی بھی اس فراڈ میں گزار دیں گے؟ آؤ آج اس کانفرنس کے اندر ہم یہ عہد کر کے اٹھے کہ جو باقی زندگی ہے ہم کسی سیاستدان کا، کسی چور ڈاکو لٹیرے کا اور کسی بے حمیت اور بے غیرت کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ جب بھی نعرہ لگائیں گے محمد عربی کا نعرہ لگائیں گے، جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے مصطفیٰ کا نعرہ لگائیں گے، اور ہماری زندگی اور ہمارے شب و روز حضور کے نام پہ گزریں گے۔ ڈنڈا میرے مصطفیٰ کا ہی بلند ہوگا، سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی، شبنم افشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز، اس چمن کی ہر کلی درداش نہ ہو جائے گی، آسمان سحر کے نور سے ہوگا آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، جب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ صاحبو، اس وقت ہم اپنے اللہ سے فریاد کریں اور دکھا ہوا دل لے کے اسی کے حضور پیش ہوں، اور عرض کریں میرے مالک ہمیں اپنی رحمتوں کے حصار میں لے کر کے نکلیں گے اور پرخود کے ساتھ شامل ہوں گے، اور پھر بیت المقدس کو فتح کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی یہودی اور عیسائی کسی پتھر کی اوٹ میں بھی چھپنے کی کوشش کرے گا، احادیث میں آتا ہے وہ پتھر بھی آواز دے کے مسلمان مجاہد کو کہے گا کہ ادھر آ، میرے پیچھے یہ ظالم چھپا ہوا ہے، اور وہ پتھر اور وہ جھاڑی بھی
اس کو پناہ نہیں دے سکے گی، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے ہی گونج اٹھے گا۔ میرے سامنے اگر 1000 آدمی بیٹھا ہے تو اس پیغام کو پوری قوت کے ساتھ 100 آدمی تک پہنچا دے تو 1,00,000 آدمی تک پیغام پہنچ جائے گا۔ اور اگر میرے سامنے بیٹھنے والے لوگ 1,00,000 ہیں اور یہ پیغام اگر وہ 100 آدمی کو پہنچا دے تو 1,00,00,000 آدمی تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ ظاہر ہے ہر شخص خطابت کا وہ تنتنا اور لفظوں کے اندر وہ بات نہیں رکھتا ہوتا ہے، لیکن جذبے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اثر بھی وہ حشر بپا کر دیتی ہے کہ جو لوگوں کے اثر کے اندر نہیں ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے خطبے بے روح ہو گئے ہیں، ہمارے لفظ بے نور ہو گئے ہیں۔ اقبال نے اس ٹکڑے کو بیان کیا، واعظ قوم کی وہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ میں کالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کی صلاحیتیں اور ان کے جذبے آج پھر اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دنیا سے کیوں پیچھے رہ گئے، میں کہتا ہوں کبھی اپنی حالت دیکھی، ہمارا حال کیا ہے۔ قوم کی کیفیت یہ ہو کہ جس قوم کی مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی لوگوں کی دست بو سے محفوظ نہ ہو، اس قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ہم نے کبھی اپنے اندر جھانکا، ہم نے دیکھا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آج گرمی کا موسم آیا ہے، لوگ جگہ جگہ واٹر کولر نصب کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو گلاس رکھتے ہیں ان کو زنجیروں میں باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اچھا مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اچھے انسان بھی نہیں۔ میں ایک دن جمعۃ المبارک پڑھانے نکلا تو میرے آگے ایک گدھا گاڑی جا رہی تھی جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جلنے والے کا منہ کالا۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میری قوم اتنی گر گئی ہوئی ہے کہ ایک مزدور سے بھی جلنے والے لوگ اس معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ جب قوموں کے تیور اور قوموں کے لچھن اور لوگوں کا انداز زندگی ایسا ہو تو پھر قومیں آگے نہیں بڑھا کرتی ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے، اپنے اندر اخلاقی قوت پیدا کرنی ہے، اپنے اندر غیرت و حمیت کا نور پیدا کرنا ہے۔ علماء نے اپنے خطبوں کو، اپنی تقریروں کو مؤثر بنانا ہے۔ اگر ہماری تقریر لوگوں پہ اثر نہیں کرتی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی کمی ہے۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، اسد دھوم مچا دیتی ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے مکفہ جملے اور ہماری خوبصورت گفتگو اور ہمارے لفظ و نشر سے مرتب باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر ہلچل پیدا کیوں نہیں کرتی۔ ہم اپنے عمل پہ زور کریں۔ میرے شاہ نقشبند بخاری، آپ نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جس شخص کی خاموشی پیدا نہیں دیتی اس شخص کی تقریر بھی پیدا نہیں دیتی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا کردار وہ چمک نہیں رکھتا تو گفتار کے اندر تو پھر روشنی کہاں سے آئے۔ ایک غوث اعظم تھا، اس نے پورے زمانے کو زندگی دے دی، اور محی الدین انہیں اس لیے کہا جاتا ہے۔ آج ہر آستانے کا سجادہ نشین وقت کا غوث ہے، لیکن آج قوم کی تقدیر نہیں بدل رہی۔ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، خون کے آنسو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ نہ جوانوں میں وہ حال رہا، نہ بوڑھوں کی وہ کیفیت نہیں، نہ قوم کے ذمہ دار اور اپنے منصب سے آگاہ رہے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ایک تو نقصان یہ ہوا کہ کارواں لٹ گیا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ احساس زیاں کی دولت بھی لٹ گئی۔ کیا غالب نے خوب کہا تھا، ہوا مخالف و شب تارو بہر طوفان خیز، کہ سستائے لنگر کشتی و ناخدا دست۔ ہوا مخالف ہے، رات تاریک ہے، سمندر میں طوفان بپا ہے، کشتی کا لنگر بھی ہاتھ سے چھوٹ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کشتی بچ سکتی تھی اگر کشتی بان جاگ رہا ہوتا۔ لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ناخدا بھی نیند کے ہچکولوں میں ہے۔ میری کشتی کو خدا ہی بچائے تو بچے، ظلمتیں ہیں یاد کی، شام ہے طوفانوں کی۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت عمر مدینے میں قدم رکھتے تھے، کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں کانپتی تھی۔ آج ہم دوسروں سے ٹکٹیشن لیتے ہیں، ہم صرف 313 تھے، زمانے کی کایا پلٹ دی، اور آج 1 ارب 40 کروڑ انسان خانمہ برباد ہیں۔ آج کس کے گھر گڑ رہے ہیں، کس کا گلا کاٹا جا رہا ہے۔ حافظہ کمزور ہو تو بات اور ہے، لیکن کیا ہم بھول چکے ہیں کہ ہمارے گلے کاٹے گئے، اور جب خون بہہ گیا تو ہمارے پھیپھڑوں کے اندر پیٹرول بھرا گیا اور پھر لاشوں کو آگ لگائی گئی۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے بھائیوں کے سر سے بال نوچے گئے،
اور ان زخموں میں تیزاب چھڑک کر تڑپنے کے لیے دھوپ میں چھوڑا گیا۔ یہ درد بھی ابھی تازہ ہے کہ شبرغان کی طرف جانے والے کنٹینروں کے اندر اتنے لوگ بھر دیے گئے جتنی گنجائش نہیں تھی، اور انہیں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دیا گیا، اور وہ جب مرنے لگے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹتے تھے۔ جب کنٹینر جا کے وہاں کھولے گئے، 2 اور 3 لوگوں کے علاوہ جنہوں نے دکھ کی داستان سنائی، باقی سارے لوگ شہادت کا جام پہن چکے تھے۔ میں احمد مرسل میں چیختی رہی اور اپنے بھائیوں کو پکارتی رہی، محمد بن قاسم کو آواز دیتی رہی، صلاح الدین ایوبی کو پکارتی رہی، لیکن اس کو کوئی دلاسا دینے کے لیے کہیں آگے نہ بڑھا۔ اپنے محلوں میں ہمارے مست رہے، اسی جو میں بیت المقدس کے حصے کو آگ لگنے کی وجہ سے مرض وجود میں آئی تھی، پوری کائنات کو آگ لگ گئی۔ امت مسلمہ انگاٹ میں لوٹتی رہی، اور ایک OIC نے کوئی کردار ادا نہ کیا۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد نورانی فرمایا کرتے تھے، OIC کو اب پنجابی میں پڑھیں کہ OIC اب چلی گئی، اب ہمارے پاس نہ کوئی وقت ہے، ہمارے پاس نہ کوئی نظم ہے۔ آج رہنمائے قوم کے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے، اور آنے والی نسلیں ہمیں برے لفظوں سے یاد کریں گی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ غالب ہے، اس نے ابابیلوں سے بھی ہاتھی والوں کو ختم کیا ہے۔ یہ دین انشاءاللہ غالب ہوگا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح صاف اور بے فرمایا کہ اللہ نے رسول بھیجا اس لیے ہے اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور وہ لمحے امت میں دیکھنے ہیں اور وہ گھڑیاں آنی ہیں، وہ شاید ہم نہ دیکھ سکے۔ ایک شاعر کا شعر مجھے بہت تڑپاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے اس گلشن میں آئے تو گلشن اجڑ چکا تھا، اور بہار اس وقت آئے گی جب ہم اس گلشن سے جا چکے ہوں گے۔ لیکن کوئی بات نہیں، جو لوگ بدر احد میں شہید ہوئے تھے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا۔ اسلام کی نشریت ثانیہ کا خواب ہمارے آنکھوں میں ہے، تو ہم نہ بھی دیکھ سکیں، لیکن ہماری آنے والی نسلیں اس خواب کو ضرور شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے دیکھیں گی۔ ہم قبر میں بھی ہوں گے تو قبر میں ہم خوش ہو جائیں گے، ہماری روح سرشار ہوگی۔ میں اس مجاہد کو نہیں بھول سکتا جو لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور پھر اس نے آخری ہچکی میں یہ لفظ کہے تھے کہ جب اللہ اسلام کو فتح دے دے تو میں تمہیں اور کوئی وصیت نہیں کرتا، میری قبر پہ آ کے یہ خوشخبری سنا جانا۔ آج ان کی قبریں بھی تک رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ پیران عظام، وہ قائدین قوم، اور وہ ملت کے زعماء جو قوم کو لوریاں دے رہے ہیں، اور اس قوم کو جو ہے وہ قیام کا درس نہیں دیتے، صرف سجود کا درس دیتے ہیں، تاریخ کل ان کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فتح دینی ہی دینی ہے، اور نام محمد کا جھنڈا اونچا ہی اونچا ہونا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پیر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بھیڑوں کی ایک جماعت اکٹھی کر لے اور بہت سارے لوگ اپنے حلقہ ارادت میں جمع کر کے لوگوں پر فخر جتاتا پھرے کہ میرے اتنے مرید ہیں۔ حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں پیر کا مقصد طریقت یہ ہے کہ وہ شیروں کا ایک جتھا تیار کرے، اور پھر وقت آئے کہ فیصلہ کن موقع کے اوپر کھڑا کر کے دین اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر دے۔ کیا ہم اس فریضے کو بھول چکے ہیں؟ اگر بھول چکے ہیں تو پھر اس عہد کو ہم نے دوبارہ تازہ۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ انشاءاللہ جب تک زندگی ہے اس پیغام کو آگے منتقل کرتے رہیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے۔ اس عزم کے ساتھ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لیں گے، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لیں گے۔